تبلیغ اجتماع میں دعا کی جاتی ہے، اس دعا کی فضیلت بیان کی جاتی ہے اور لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ کم از کم آپ لوگ اس دعا میں تو شامل ہو جائیں۔ یہ دعا جو کئی کئی گھنٹوں پہ مشتمل ہوتی ہے، اتوار کے دن دعا کی جاتی ہے اور کئی گھنٹے بیچارہ آمین کہتا ہوا ہاتھ 10 دفعہ نیچے گراتا ہے، پھر تھک جاتا ہے، پھر اٹھاتا ہے، پھر تھک جاتا ہے، پھر اٹھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بظاہر تو اچھا کام ہے، بظاہر برا نہیں ہے، اچھا کام ہے، دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن ہر اچھا کام دین نہیں ہوا کرتا۔ ہر اچھا کام جو ہماری سوچ میں اچھا ہے وہ دین نہیں ہوتا۔ دین بننے کے لیے کسی عمل کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مہر لگوا کر آئے۔ دین بننے کے لیے شرط کیا ہے کہ اس عمل پر مہر کس کی لگی ہوئی ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو کیا یہ اتنی لمبی دعائیں، دعا کے دن خاص ایک دن مقرر کرنا، اس دن دعا مانگنا، ساری دنیا کا اس دعا میں شامل ہونا، شامل ہونے والوں کے لیے اجر و ثواب کے سرٹیفکیٹ جاری کرنا، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے؟ بس ایک سوال، اگر یہ سنت رسول سے ثابت ہے تو بالکل ٹھیک ہے، اور اگر یہ سنت رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے تو پھر یہ عمل سنت نہیں کہلا سکتا۔ کوئی کہے گا کہ مولانا دعا میں حرج کیا ہے؟ یہ بالکل ویسا ہی سوال ہے جیسے کھانا سامنے رکھ کے سورۃ یاسین پڑھی جائے اور اس سے کہو کہ بھائی یہ سنت کے خلاف ہے، تو کہے گا قرآن پڑھنے میں حرج کیا ہے؟ تو اس دعا میں حرج یہ ہے کہ یہ عمل سنت رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ حرج بہت بڑا حرج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو عمل ہماری شریعت میں موجود نہیں ہے وہ مردود ہے۔ اس کی دوسری مثال دے دوں، حضرت علی عیدگاہ میں آتے ہیں، ایک شخص کو عید والے دن عیدگاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے 2 نفر پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں نمازی یہ نماز تجھے جہنم میں لے کر جائے گی، یہ نماز تجھے جہنم میں لے کر جائے گی۔ وہ کہتے ہیں علی میں نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، سجدہ رکوع اللہ کے لیے، اور آپ کہتے ہیں نماز جہنم میں لے جائے گی، کیوں؟ کہا اس لیے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید والے دن عید کی نماز سے پہلے عیدگاہ میں کوئی نماز نہیں پڑھی۔ اس نے کہا اچھا اللہ کے نبی نے نہیں پڑھی، میں نے پڑھ لی، گناہ تو نہیں کیا، چوری تو نہیں کی، زنا تو نہیں کیا، گالیاں تو نہیں دی، نماز ہی پڑھی ہے نا۔ کہا تیرے پاس اتھارٹی کیا ہے کہ تو وہ عمل کرے جو رسول اللہ نے نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، تو ہر عمل کے لیے بس کوئی فرقہ بندی نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، ایک موٹا سا اصول، اتحاد کی دعوت۔ موٹا سا اصول کیا ہے؟ وہ عمل رسول اللہ سے ثابت ہے یا نہیں؟ ثابت ہے تو سر آنکھوں پر، اور اگر ثابت نہیں ہے بظاہر وہ کتنا ہی اچھا لگے وہ ہمارے لیے دلیل۔ عید والا دن، عید، بقرہ عید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے جا رہے، خطبہ دینے جا رہے، ایک گھر کے آگے سے گزرے، اور یہ گھر مولوی صاحب کا گھر نہیں، شاہ صاحب کا گھر نہیں، پیر صاحب کا نہیں، صحابی رسول کا گھر ہے۔ اس گھر میں سے خون نکل رہا، پوچھتے ہیں ما ھذا دم، یہ خون کیسا ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی میری پہلے بات سن لیں، ہم عید پڑھ کے آتے ہیں، پھر قربانی کرتے ہیں، پھر گوشت بنتا ہے، پھر تقسیم ہوتا ہے، بہت تاخیر ہو جاتی ہے۔ آج میں نے یہ سوچا کیوں نہ قربانی عید کی نماز سے پہلے کر لوں، قربانی عید کی نماز سے پہلے کر لوں، گوشت تیار کر لوں، ریڈی کروں، جاؤں نماز پڑھوں اور آ کر فوراً غریبوں کے اندر اس گوشت کو بانٹ دوں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ نیت اچھی ہے یا نہیں؟ تبلیغ اجتماع کے اندر دعا مانگنے والوں کی نیت بھی اچھی ہے، بری نیت تو نہیں ہوتی نا ان کی، لیکن ہر اچھی نیت سنت نہیں بن سکتی۔ صحابی کی نیت ہے، آپ کہتے ہیں اے میرے صحابی تو نے گوشت کی بکری ذبح کی ہے، تیری قربانی قبول، کیوں؟ کہا اس لیے کہ تیرے عمل پر محمد کریم کی مہر، قربانی کرنی ہے تو میرے طریقے میں کرنی پڑے گی، نماز پڑھو اور اس کے بعد پھر قربانی کرو۔ تو ہر عمل کے لیے دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ